جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا لوگوں نے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے زمین آسمان کے بیچ میں، سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا تھا اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے زیادہ خطرناک۔ اس لیے قرآن نے، اللہ نے خود کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائیں، انہوں نے کہا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، اور یہ ہمیں ہر قدم پر بتایا۔ تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، تمہارے ساتھ بہت سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو زندگی آپ کو دی ہے، جو زندگی تمہیں دی ہے، وہ زندگی والا یہ کہتا، دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی دی ہی ہے، میری عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ دنیا میں ہو لیکن یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، یہ زمین آسمان، چاند ستارے، دنیا بھر کا سارا سامان، یہ تو مچھر کے برابر بنے، مچھر کے پر کے برابر۔ اور تمہارا اللہ کی رضا، آخرت اصل ہے، اس کو بنانا ہے، اس کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ یہ کائنات سے کروڑہا اربہا پدم درجہ بڑھا ہوا ہے، اللہ جو اس کی قیمت دیں گے۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ بندہ تو کرے گا اپنی حیثیت، جیسے بچہ اور باپ، بچہ چھوٹا ہے، وہ چلے گا تو اس کا پیر تو اتنا ہے نہیں، اور اس کے باپ کا اتنا بڑا، یہ چلے گا تو اتنا سا چلے گا، اس کا باپ ایسا معلوم ہوتا جیسے بچہ دوڑ رہا۔ ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو فرق ہے، آزاد جوانت ان کی بھی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، وہ سارا، ان کے یہاں بھی بچے، ان کے یہاں بھی زمینیں، باغات، کھانا کمانا سب تھا، لیکن جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ، جیسے ہر نبی، ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہبری کے لیے جو بھیجا تو ایمان اور علم، یہ دو چیزیں دے گئے۔ نبیوں کے پاس بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں اور یہ نہیں تھے، وہ تو کھانا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سارے نبیوں کے سردار، اماں جان فرماتی ہیں ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، چولہا ہی نہیں جلا 11 گھروں میں سے کسی گھر میں۔ لیکن کیا تھے کہ ساری دنیا ایک طرف، اور ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں دفعے، ایک دفعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تلوے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ کا مقام ہے۔ بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں، بندوں میں کوئی ہے تو سب سے بڑی ذات سرکار کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم
پیسوں کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا وارث بنا کے نہیں جا رہے. ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنت رسولی، او کما قال علیہ السلام. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن زندگیوں میں کیسے آوے. ایک تو ہمارے پاس الماریوں میں ہے، جزدان میں ہے، وہ قرآن کہ آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں، زبان کا قرآن زبان میں، کمائیوں کا قرآن کمائیوں میں، مزدوری کا قرآن مزدوری میں. ہر کہ قرآن نے ہر اس لیے کہا ہدی للناس. قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للناس. کون گیا تھا؟ کہاں گیا تھا؟ راول پنڈی گیا، راول پنڈی گیا یا اسلام آباد؟ سمجھے بھائی؟ ایک ہاتھ میں قرآن. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جب یہ کام شروع کرایا، یہ گشتیں، یہ فضائل کی تعلیم، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ مہینے کے 3 دن چلہ، 4 مہینے ملکوں میں، اندر مستورات میں، علماء میں، فرمایا تھا یہ تو ہمارے کام کی الف با ہے. اصل اس محنت سے جو مقصود ہے، پوری امت کے جتنے طبقات، تاجر، کاشتکار، مزدور، کارخانہ دار، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، جتنے جو جس طبقے سے جس کا تعلق ہے، پوری امت کے تمام طبقات کے ہر طبقے سے متعلق ہر فرد کی زندگی میں قرآن حقیقت کے ساتھ آ جائے. قرآن کا حلال حلال، قرآن کا حرام حرام. قرآن جس عمل کو کہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کتنی زور سے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بعد تو پھر کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی ہے. نبی تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کھانا، کمانا، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، اندھیرا، اجالا، بیماری، تندرستی، یعنی جہاں کہیں بھی ہو کہ ہر قدم پر. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو کہ وہ بھی نظر نہیں آتا. کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں جو فرق ہوا، ان کی کماری بچیاں، بہو بیٹیاں، مائیں، دادیاں، نانیاں، اور چچا، ماموں، بھائی، پھوپھا، بھتیجا، تمام صحابہ، ان کے پاس بھی باغات تھے، ان کے پاس بھی زمینیں تھی کہ یہاں سے، لیکن 100%
دلوں کا رخ قرآن کی طرف. کھا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کھانے کو تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کھانا کس طرح کھانا ہے. قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول ہر قدم پر. ارے وہ کسرا اور وہ قیصر اور وہ فلانا اور فلانا سب ایک طرف، اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث. اس لیے ہمارے جو 6 نمبر ہے نا ہمارے کام میں، اس میں تیسرا نمبر علم و ذکر، وہ یہی ہے. ہر قدم پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. شادی ہے، خوشی ہے، غم ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، غربت ہے. اسی لیے ہے تو صاحب اللہ کرے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ فضائل کی کتابیں مدینہ منورہ میں جو بہت بڑا جامعہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ یہ فضائل کی کتابوں کا ترجمہ جب عربی میں ان کے سامنے آیا، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل قرآن، یہ سارے، تو شیخ نے یوں کہا کہ آدمی کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ایک حدیث کے لیے، ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کتنا کیا کیا دیکھا ہے. تو ہمارے لیے فضائل کا علم اور اس سے جب عملوں کی رغبت اور شوق پیدا ہو تو اس عمل کو کس طرح کرنا، اس کا طریقہ، اس کا نام مسائل، فضائل اور مسائل. تو تمام صحابہ 100%، اس لیے یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ کوئی آدمی اجنبی سے اجنبی پرایا مدینے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو جیسے ہم پوچھتے ہیں اے بھائی آپ کون ہیں، اے بھائی آپ کون ہیں، ہم پوچھتے ہیں جو مدینے آتا اور وہ پوچھتا مدینے والوں سے آپ کون ہیں، بندہ اللہ کا ہوں، زندگی کا مقصد اس کی بندگی ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. یہ جواب سب کا مشترک. جیسے صحابہ کی جماعتیں گئی افریقہ اور کہاں ملکوں میں گئے صحابہ، کسرا اور قیصر کے علاقوں میں، وہاں سب کا ایک ہی جواب. وہاں والے پوچھتے تھے کیسے آئے، کیا لوگے، تم سے کچھ لینے کو نہیں آئے ہیں، تمہاری حکومت، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس، ہم تو انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے. اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا وارث بنایا ہے اور یہ دین قیامت تک کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس لیے ہر ایک کی آخرت کیسے بنے اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی گرمی، کبھی سردی. یہاں تک کہ کتابوں میں عجیب واقعات ملتے ہیں
ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، پیاس لگی، چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ بھائی پیاس میں تو آدمی پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن پانی ہے ہی نہیں دور دور تک۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو اونٹ تھا اس کو نحر کیا، اس کو ذبح کیا، اور اونٹ کی اوجڑی میں 7 دن کا پانی رہتا ہے، وہ اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی اوجڑی سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی۔ اور یہ عجیب بات تھی صحابہ کی کہ جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے، چاہے آسمان زمین پر آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تقاضا پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے، جان لگا دیں گے۔ اس لیے بعض صحابہ نے تو تمنا کی، ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے، ایک کاش